انفوگانر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے سلسلے کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ بعثت کے بعد خفیہ تبلیغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، ساری دنیا کا رہبر بنایا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا دوسروں تک پہنچانا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو مدت سے شرک اور بت پرستی کی طرف مائل تھے، ان کے لیے پیغام حق قبول کرنا اور وہ بھی اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بخوبی علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات سے، ان کی فطرت سے واقف تھے۔ اس لیے نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام توحید تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور عزیزوں کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غار حرا سے واپس آتے ہی اقرار ایمان کر چکی تھیں۔ اس طرح عورتوں میں سب سے پہلے پیغام توحید کو قبول کرنے والی آپ ہی کی ہستی تھی۔ مردوں میں اسلام لانے والے آپ کے رفیق اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان دونوں آپ کے زیر تربیت تھے، اسلام لائے، اور غلاموں میں یہ سعادت حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اسی طرح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کل 4 تھی۔ پھر ان افراد کی کوششوں سے یہ حلقہ بڑھتا گیا۔ اس کی خبر کفار کو ہوئی، لیکن وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ چند لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں، ان کی یہ بے جان دعوت ہماری طاقت کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، جس سے اسلام کا دائرہ بڑھا۔ اعلانیہ تبلیغ۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب کی حیثیت سے آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک مختصر سی جماعت کے اقرار ایمان کر لینے سے یہ قصہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے خفیہ تبلیغ کرتے، لیکن یہ مشن ابھی تشنہ ہی نہیں بلکہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس لیے 3 سال کے بعد وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم ملا۔ اس کے نتائج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے کہ صدیوں سے شرک اور بت پرستی کی ضلالت میں مبتلا قوم ان کی دعوت توحید کا کیا جواب دے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عظیم راستے کی ہر دیوار کو ہٹانا تھا اور کھلم کھلا تبلیغ کا حکم ملا۔ اس لیے اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو متوجہ کر کے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پکارتے تھے، انہیں اس بات کی تصدیق کی کیا ضرورت تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یقیناً یہ سچ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے اس بات کا اعتراف کرانا چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور فرمایا، یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی۔ اب یقین کرو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہارے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں عالم آخرت بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قریش، جو کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق ہونے کا اعتراف کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ وہ بھلا اپنے عقائد کو کس طرح جھٹلا سکتے تھے؟ اپنے عقائد کے خلاف آواز سن کر چراغ پا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور کہا، گو مجھے آشوب چشم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، نوعمر ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام افراد خاموشی سے واپس چلے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی آپ کا ساتھ دینے پر تیار نہ تھے۔ قریش کی مخالفت۔ اسلام کی دعوت اہل عرب کے عقائد کے خلاف تھی جن پر وہ صدیوں سے عمل کرتے آئے تھے، اس لیے ان کی مخالفت یقینی تھی۔ دائرہ اسلام کے وسیع ہونے کے ساتھ قریش کو اس عالمگیر مذہب کی کامیابی کا یقین ہو چلا تھا جسے اب تک وہ بے جان دعوت سمجھ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تمام تر قوت اسلام کی مخالفت میں صرف کرنی شروع کر دی۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا حلقہ 4 افراد سے 40 افراد تک ہو چکا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جا کر توحید کا اعلان کر دیا
تو قریش نے اسے اپنے لیے چیلنج سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلے شخص تھے جو اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ قریش کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ جیسے جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اتنا ہی ان کی مخالفت شدت اختیار کرتی گئی۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔